میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو بھی آدمی میں بھی آدمی، تو بھی انسان میں بھی انسان، تو بھی اللہ کا بندہ میں بھی اللہ کا بندہ، آخر تو کیوں نہیں دعا مانگتا؟ مجھے سے دعا کی کیوں درخواست کر رہا؟ مجھے سے کیوں کہہ رہا؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں دعا کروں گا تو اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ میرے آقا کی دعا کا عالم یہ کہ میرے امام فرماتے ہیں اجابت کا چوڑا، عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب صدائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور دعا کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے دستے نبوت کو بارگاہ الہی میں اٹھایا، عرض کیا مالک و مولا بارش نازل فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی قسم جب تک میرے آقا کے ہاتھ نہیں اٹھے آسمان بالکل صاف تھا، آسمان پر بدلی کا نامہ نشان تک موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میرے آقا کے کرم والے ہاتھ اٹھے، فرماتے ہیں راوی حدیث کہ میں نے نہیں سارے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے جھنڈ کے جھنڈ مدینہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے دیکھا پہاڑوں کی طرح بادل منڈلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میرے آقا ابھی دعا ہی کر رہے ہیں، دعا کے دوران ہی اتنی سخت بارش ہوئی، اتنی سخت بارش ہوئی کہ میں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ میرے آقا کی داڑھی شریف کے نیچے سے بارش کے قطرات ٹپکنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک دن بارش، 2 دن بارش، 3 دن بارش، 4 دن بارش، 5 6 7 پھر جمعہ آ گیا، پھر صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے تھے، اب بارش اتنی شدید ہو گئی اور ہو رہی ہے کہ اب بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ندیاں بھر گئی، نالے بہہ پڑے، حضور اب چلنا دوبھر ہے، چلنا دشوار ہے، یا رسول اللہ اب دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دے۔ سبحان اللہ سبحان زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب حدیث کے الفاظ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دستے کرم کو اٹھایا، سبحان اللہ، دستے کرم کو اٹھایا اور ارشاد عرض کیا بارگاہ الہی میں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے مالک و مولا یہ بارش مدینہ کے چاروں طرف تو برسے لیکن مدینہ پر نہ برسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ کے چاروں طرف برسے لیکن مدینہ پر نہ برسے۔ راوی حدیث کہتے ہیں میرے آقا دعا فرماتے جا رہے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرماتے جا رہے ہیں، اشارہ کرتے جا رہے ہیں، داخلی جانب اشارہ کیا، جیسے ہی میرے آقا کا ہاتھ اٹھا بادل ایک دم پھٹ گیا، ادھر ہاتھ اٹھا ادھر کا بادل پھٹا، ادھر کا ہاتھ اٹھا ادھر کا بادل پھٹا، ادھر ہاتھ اٹھا ادھر کا بادل اٹھا، میرے امام پکار اٹھے، ہاتھ جس سمت اٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء میں نے اللہ۔ دیکھا کہ میرے آقا نے جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا، اہل مدینہ پر بارش تو بند ہو گئی لیکن مدینہ کے باہر ویسے ہی بارش ہو رہی۔ ایک صحابی آئے مدینہ کے باہر سے، وہ بھیگ کر کے آئے
اور کہا ارے یہاں مدینہ میں تو بارش نہیں ہو رہی ہے اور مدینہ کے باہر بارش ہو رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کیوں نہ ہو, ایسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ سنیے, صحابہ کرام نے اپنی مصیبت میں میرے آقا کا وسیلہ اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی طرف سے پوری آواز میں آواز آنی چاہیے, زور سے بولو. صحابہ نے اپنی مصیبت اپنی ضرورت میں میرے آقا کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ پوری آواز میں بولیے, بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب وسیلہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تیسری حدیث, توجہ ہے آپ کی, سارے لوگ بیدار ہیں, پوری آواز میں جھوم کر درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترمذی شریف ابواب الدعوات میں یہ حدیث لکھی ہوئی. راوی حدیث حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی, یہ سب کہاں اٹھ کے جا رہے ہیں. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں, ادھر متوجہ ہوئیے, میری طرف دیکھیں. حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما, اتا رجل صغیر البصر, ایک نابینا صحابی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو, آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں پاتا, میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یعافینی, اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مجھے بینائی بخش دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے ان شئت دعوت, اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں گا. وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ وَإِن صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, چاہے تو میں دعا کر دوں گا, اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے, اور صبر کرنا یہ تیرے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ بھی میرے آقا کی رحمت میں مچل اٹھا, عرض کیا یا رسول اللہ دعا ہی فرما دی. خلاصہ روایت, کیونکہ ان کے دل کی یہ چاہت رہی ہوتی کہ اللہ مجھے بینائی بخش دے تو دونوں عالم کے مالک و مختار کا رخ روشن دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کی یہ چاہت رہی ہوتی, کہتے ہیں حضور دعا ہی کری کہ اللہ تعالی مجھے بینائی عطا فرما. توجہ سے سنیے, اور جو وسیلے کے منکر ہیں اگر وہ میری باتوں کو سن رہے ہیں تو وہ قاعدے سے سنیں, اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے سینوں کو میرے آقا کی حدیثوں کے لیے کھول دے اور وہ حق قبول کر لیں, ورنہ قبر میں جائیں گے تو پچھتانے سے کام نہیں چلے. وہاں پھر فرشتوں کا کرسی ہی چلے گا, کیونکہ جنت میں قبر میں آرام یہ میرے آقا کے سچے وفاداروں کو نصیب ہے. آج میں ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, آج میں ان کی پناہ. میرے آقا رحمت للعالمین ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو میرے آقا ضرور اسے معافی کی سند معاف کر دیں گے. اگر چاہتے ہو کہ رسول راضی ہو جائے مرنے سے پہلے میرے آقا تمہیں معاف کر دیں, قبر میں جاؤ, قبر میں تمہیں اپنا جلوہ دکھانے آئے تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے دعا کر دیجیے مجھے آنکھیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم, انہیں طریقہ بتایا کہ تمہیں تمہاری آنکھ ملے گی کیسے. توجہ ہے,
زور سے اپنے نبی کو پکاری کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پوری آواز میں بولے کہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں جاؤ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طریقے سے دعا مانگنا۔ وہی میں بتانا چاہتا ہوں، ان جملوں میں دعا مانگنا، جملے کیا تھے؟ توجہ سے سنیے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس طرح دعا مانگنا، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذی الرحمہ، یا محمد انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک فی حاجتی حاضری فشفعہ فیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے دعا مانگنا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، کس کے وسیلے سے؟ تیرے نبی، تیرے حبیب محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت والے ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے حبیب کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور مجھے میری آنکھ واپس عطا فرما۔ حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ ابھی میرے آقا صحابہ کرام کی مجلس ہی میں تھی، صحابہ کرام ابھی اٹھے بھی نہ تھے کہ وہ دعا سے فارغ ہوئے، مسکراتے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا، آپ کے وسیلے سے دعا مانگی، میں آپ کا رخ روشن دیکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے بینائی عطا فرما۔ اے سنی بتاؤ، اس روایت میں بھی میرے آقا نے مسلمانوں کو، صحابی رسول کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی کہ نہیں؟ تو کیا میرے آقا کسی ناجائز چیز کا حکم دے سکتے ہیں؟ کسی حرام چیز کا حکم دے سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے اپنے وسیلے کی تعلیم دی۔ اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ میرے آقا کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا بلا شبہ جائز ہے، درست ہے، بلکہ میرے آقا کے فرمان کے عین مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے آقا کو کوئی اگر وسیلہ بنائے وہ مشرک ہو جاتا ہے، تو سنیو بتاؤ ایسا کہنے والا بولو کیا میرے آقا کا وفادار ہو سکتا ہے؟ پوری آواز آنی چاہیے، بولو جو وسیلے کو شرک بتائے وہ میرے آقا کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو میرے آقا کا وفادار نہ ہو بولو وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ ہمارا رشتہ دار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاتھ کی کتاب ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان، وہابی دیوبندی جماعت کے بڑے مولوی صاحب جن کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی، بڑی پرانی کتاب اور بڑی مشہور کتاب، آپ سب لوگ اس کا نام جانتے ہیں، تقویۃ الایمان۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 14۔ کیا ہے صفحہ نمبر؟ سارے لوگ بولیں، صفحہ نمبر ہے 14۔ اس میں صاف صاف لکھا کہ یہی پکارنا، یعنی بزرگان دین کو پکارنا، انبیاء کرام کو پکارنا، یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا، یعنی حضور کے زمانے کے کافروں کا۔ جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ، جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گا، یعنی کسی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں لگائے گا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، کہ حضور کے وسیلے سے مولا یہ کر دے، حضور کے وسیلے سے مولا یہ عطا کر دے، اگر کسی کو اپنا سفارشی بنائے کو کہ اس کو اللہ کا
بندہ وہ مخلوق ہی سمجھے سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ معاذ اللہ۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی حضور کو اپنا سفارشی مانے، حضور کو اپنا وسیلہ بنائے اپنی دعا میں، تو جتنا بڑا مشرک ابو جہل ہے ویسے ہی مشرک حضور کو اپنا وسیلہ بنانے والا ہو جائے گا۔ زور سے بولو معاذ اللہ، اور زور سے بولیے معاذ اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ زور سے بولیے، مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ بارش کا معاملہ ہوا تو صحابی نے میرے آقا سے مدد مانگی کہ نہیں مانگی کہ حضور دعا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دے؟ لیکن ان کے نزدیک کیا عقیدہ ہے؟ دیکھ میرے ہاتھ میں کتاب جس کا نام ہے فتاوی رشید، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں رشید احمد گنگوہی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 401۔ کیا ہے صفحہ نمبر؟ 401۔ اس صفحے پر اس نے لکھا ہے، سننے سے پہلے کہیے معاذ اللہ، اور زور سے بولیے کہیے معاذ اللہ۔ لکھتا ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سو غیر اللہ سے مدد مانگنا اگرچہ ولی ہو یا نبی شرک ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، پوری آواز میں بولو معاذ اللہ۔ یہ بتاؤ اپنے نبی سے مدد مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ ولی سے مدد مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ ہمارا پیر پھسلنے لگتا ہے تو یا علی کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ یا غوث کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اب بتاؤ جو نبی سے مدد مانگنے کو شرک بتائے، ولی سے مدد مانگنے کو شرک بتائے، بولو وہ انبیاء اور اولیاء کا وفادار ہو سکتا ہے؟ نبی اور ولی کا وفادار نہ ہو، بولو وہ ہمارا امام بننے کے لائق ہے؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ میرے نبی زندہ؟ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے لوگ اپنا ہاتھ اٹھائیں، بولیے میرے آقا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری آواز آنی چاہیے۔ میرے آقا سن رہے ہوں گے کہ کون میری محبت میں بول رہا؟ زور سے بولو میرے نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو تمہارے نبی سے مدد مانگنے کو شرک بتائے، ایمان سے خارج بتائے، بولو ایسا شخص نبی کا وفادار ہو سکتا ہے؟ وہابیوں نے لکھا ہے کہ نبی سے مدد مانگنا شرک ہے، بولو یہ وہابی جماعت کے لوگ میرے آقا کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ سن لیو، اپنے نبی کو حاضر و ناظر مان کر کے وعدہ کرو کبھی بھی کہیں بھی وہابیوں کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ پوری آواز آنی چاہیے، زور سے بولو ان کے پیچھے کبھی نماز تو نہیں پڑھو گے؟ ان کو کبھی اپنا امام تو نہیں بناؤ گے؟ وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شرکت تو نہیں کرو گے؟ ان کے یہاں شادی بیاہ کا رشتہ ناطہ قائم تو نہیں کرو گے؟ اب سنیں، کہا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا حرام ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، اور زور سے بولیے آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دے، دیدے گور کو کیا آئے نظر کیا دے۔ کسی اندھے کو آپ یہاں کھڑا کر دیں اور اس کے سامنے یہ جو مرکری ہے اس سے بھی ہائی کوالٹی کی لگا لیں، اس کی ویلیو 1 لاکھ روپے کی، 1 کروڑ کی مرکری لگا لیں، لیکن اگر وہ نابینا ہے تو بتائیے اس کے سامنے یہ ہائی کوالٹی کی مرکری لگانے سے کوئی فائدہ ہے؟ زور سے بولیے، کیوں نہیں فائدہ ہے؟ آپ خود جانتے ہیں جواب کہ جب اسے دکھتا ہی نہیں ہے تو اس کے آگے چاہے جو کچھ لگا دیجئے، چاہے جتنی اچھی سجاوٹ کر دیجئے، سب بیکار ہے۔ ایسے ہی جس کو قرآن و حدیث میں میرے آقا کا جلوہ نظر نہیں آتا، جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر نہیں آتی، اس کے سامنے ایک دلیل نہیں ہزاروں دلیلیں، لاکھوں دلیلیں پیش کر دیجئے، سب بیکار ہے۔ لیکن نبی کا سچا دیوانہ ایک ہی دلیل سن لے، اس کے ایمان کے لیے وہ ایک ہی دلیل کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت خود اور اس کے فرشتے نبی اکرم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما, کہ میرے حبیب پر خوب خوب سلام پڑھو. یہ قرآن نے لکھا, یہ قرآن کی آیت ہے, یہاں حکم مطلق ہے, قید نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھو کہ کھڑے ہو کر. اب آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹھ کر سلام پڑھنے میں یہ زیادہ تعظیم ہے کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے میں یہ زیادہ. اب اگر کوئی قیام تعظیمی کو حرام کہتا ہے تو وہ اپنا معاملہ خود جانے, لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ میرے نبی پر سلام پڑھنا نص قطعی سے ثابت ہے, تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم میرے نبی پر سلام پڑھنا یہ سنت نہیں, واجب نہیں, فقہا فرماتے ہیں فرض ہے. میرے آقا پر سلام یہ پڑھنا فرض ہے, اور جو قرآن سے ثابت شدہ فرض کا انکار کرے تو بولو وہ مسلمان رہ جائے گا. زور سے بولیے. جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ نماز فرض ہے, اب اگر کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں ہے, بتائیے مسلمان رہے گا؟ زور سے بولیے. سارے لوگ بولو. لکھا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ زکات فرض ہے, اب اگر کوئی کہے زکات فرض نہیں ہے, بتائیے وہ مسلمان رہے گا؟ حج کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے, اب اگر کوئی کہے حج فرض نہیں ہے, بولیے مسلمان رہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما, اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ میرے نبی پر سلام پڑھنا فرض ہے. بولو. اب اگر کوئی کہے نبی پر سلام پڑھنا یہ جائز نہیں حرام ہے, تو بولو حقیقت میں وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان رہے گا. اس لیے جو سلام کے حرام ہونے کا فتویٰ دے, اپنی زبان خود سے یہ آوارہ جملہ نکالے کہ معاذ اللہ حضور پر سلام پڑھنا حرام ہے, تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ اس کی اصل میں خطا ہو سکتا ہے. اس لیے رفیقان گرامی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کیجیے, اپنے مذہب کی حفاظت کیجیے, اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے, کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں, اگر اعمال میں سستی کاہلی ہو گئی تو بخشے جانے کی امید لگائی جا سکتی ہے, لیکن اگر عقائد میں, دین میں, مذہب میں, مسلک میں اگر سستی, کاہلی, پالیسی, چاپلوسی ہو گئی تو بخشے جانے کی کوئی امید نہیں. اس لیے عقیدہ مضبوط رکھیے. جو بھی معمولات اہل سنت ہیں, چاہے اس کا تعلق وسیلے سے ہو, چاہے اس کا تعلق علم غیب سے ہو, چاہے اس کا تعلق حاضر و ناظر سے ہو, ان سارے معاملات کو اپنے ذہن و فکر میں بٹھا کر کے اس پر ایمان رکھیے, اس پر عقیدہ رکھیے. آپ کا دین سلامت رہے گا اور آپ دین کی ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائیں گے. انشاءاللہ تمہاری قبر بھی منور رہے گی اور میدان محشر میں اپنے آقا کے دامن کرم میں چھپنے کے لیے انشاءاللہ تمہیں ضرور جگہ دیں گے.